اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ، اور اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہر مشکل، ہر پریشانی، تکلیف، بیماریوں سے دور رکھے انشاءاللہ، اور بیماروں کو شفا اللہ تعالیٰ دے، اور بے سہاروں کو اللہ تعالیٰ سہارا دے، اور بے رزقوں کو رزق دے، بے ایمانوں کو ایمان دے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ وہ جو پڑھا ہے نا سورۃ بقرہ، تو اس کا مجمع پڑھا ہے، تو تفسیر نہیں پڑھی تھی، تو وہ میں آپ سے کہا تھا کہ تفسیر پڑھنے کی کوشش کروں گی، تو آج میں کوشش کر رہی ہوں تفسیر شروع کرنے کی، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے۔ میں الحمد شریف سے شروع کر رہی ہوں، تو اس کا پھر پوری ڈیٹیل جو ہے الحمد شریف کی پہلے ہوگی، اس کے بعد پھر سورۃ بقرہ سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو متوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ ابھی اس کا تفسیر پڑھتے ہیں تھوڑی سی۔ اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کیا واقعی میں اس کام پر اللہ کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسرا یہ کہ جائز اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی، اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو اللہ کی طاعت اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی۔
اس کی صحیح پر برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ سورۃ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مذہب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کریں۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجہ سے کیا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس سے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم پر اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں ہستیوں سے ہے۔ یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال، اس کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ پس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویندہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند اور خدمت گار بنے تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ سبحان اللہ۔